علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما وقل رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ طٰہٰ کی چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جن کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں اسلامی سلطنت کے، اور ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے. آج چونکہ 2 محرم ہے اور اسلامی سال بھی محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. دعا کرتے ہیں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جو ہمارا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، اس سال اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے آقا حضور پر نور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان کی محبت میں، ان پر جان نچھاور کرنے پر اللہ پاک ہمیں یہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں. ان کی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. اس لحاظ سے، اس رشتے کے لحاظ سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بنے اور اہل بیت میں یہ شامل ہو گئے، کیونکہ ان کی بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اقدس میں تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام 40ویں نمبر پر لائے. پہلے 39 آدمی اسلام لا چکے تھے، 40ویں نمبر پر یہ اسلام لائے. اور ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی تھی، اے اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے. عمر بن خطاب ان کا نام تھا اور عمر بن ہشام آپ کے چچا ابو جہل کا نام تھا. چچا کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں عطا فرمائی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور 40ویں نمبر پر یہ اسلام لاتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ اتباع کی، آپ پر قربان ایسے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرا نمبر عطا فرما دیا، خلیفہ ثانی بن گئے. آپ بڑے جلیل القدر صحابی تھے،
22 लाख मुरबा मील पर इनकी हुकूमत, लेकिन सादगी इतनी थी, लोगों के दरवाज़े खटखटा कर जो बेवा औरतें थीं उनके घरों में उनका सामान ला कर देना और उनकी हर आसाइश व आराम की चीज़ को मुहैया करना, ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काम था। हर रोज़ सुबह सवेरे जो है उठते और बेवा औरतों के दरवाज़े खटखटाते थे। उनको उनके शोहर भूल चुके थे, लेकिन जिस दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वफ़ात पाई तो बेवा औरतें मार धाड़ कर रोई कि हमें पहले अपनी बेवगी का इतना अफसोस नहीं था, आज उमर इस दुनिया से चला गया है कि आज हम असल में बेवा हो चुकी हैं। क्योंकि हज़रत उमर जो है हर चीज़ उनकी मुहैया फरमाते थे। जब बैतुल मक़दस 1 महीने तक मुसलमानों ने उसका मुहासरा किए रखा, मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराने के लिए यहूदियों से 1 महीने तक, लेकिन फ़तह नहीं मिल रही थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो सिपा सलार थे हज़रत अबू उबादा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहूदियों ने तौरात किताब लाकर दी और आकर कहा कि अगर वक़्त के खलीफा यहाँ आ जाएं तो हम खुद ब खुद उन्हें चाबियाँ दे देंगे। और वो उनके 11 आलम थे, 11 आलमों ने तौरात को अज़बर याद किया हुआ था। तौरात में उन्होंने ये सिफ़ात पढ़ी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी आएंगे उनकी ये हालत होगी, और इस हालत में अगर वो आएंगे तो हम खुद ब खुद उन्हें चाबियाँ दे देंगे। बैतुल मक़दस जो है इसको फ़तह करने के लिए हज़रत अबू उबादा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को ख़त लिखा। हज़रत उमर के पास जब ख़त पहुंचता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ख़त पढ़ते हैं। ख़त पढ़ने के बाद आपने तैयारी फरमाई और आपके साथ आपका ग़ुलाम था हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये सफ़र तय होना था 1 महीने में। मदीना से बैतुल मक़दस का पैदल सफ़र उस वक़्त 1 महीने का था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा लिबास पहना। जब ऊँटनी पर बैठे, ऊँटनी पर बैठने के बाद ऊँटनी को अभी खड़ा करना था तो फिर नीचे उतर आए और फटा पुराना वही लिबास जो आम ज़िंदगी में पहन के रखते थे, जिसके ऊपर 17 पैबंद लगे हुए थे। जो खजूरें होती हैं, खजूरों के जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों के साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो कपड़ा फटा हुआ था लिबास, उसको सी के रखा हुआ था और वो 17 पैबंद बनते थे। आपने वो लिबास पहना। लिबास पहनने के बाद सफ़र के लिए चल पड़े। 1 किलोमीटर आप ऊँटनी की महार पकड़ते थे, 1 किलोमीटर आपका ग़ुलाम पकड़ता था और आप सवारी करते थे। लेकिन जब बैतुल मक़दस के करीब पहुँचे, यहूदी और मुशरिकीन इस इस्तकबाल में हैं कि पता नहीं कितना मुसलमानों का अल्लाह लश्कर होगा, आगे पीछे जो है लहो लश्कर होगा, सामान होगा, और वो हमें बैतुल मक़दस की आकर हमसे चाबियां लेंगे। लेकिन देखा जब तो वो 2 आदमी थे, एक ने ऊँटनी की महार को पकड़ा हुआ है, एक ऊपर सवार है। और जब बैतुल मक़दस के करीब पहुंचने लगे तो उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चल चल कर जूते भी फट चुके थे, टूट गए थे। और जो जूता टूटा हुआ था उसको एक बगल इसमें लिया हुआ था और एक को इस बगल में, और एक हाथ में ऊँटनी की महार है। नंगे पाँव हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल रहे हैं। जब बैतुल मक़दस करीब आता है, ग़ुलाम कहता है आप सवारी के ऊपर बैठे हैं क्योंकि आप हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं पैदल सफ़र करूँगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में क्या जवाब दूँगा कि मैं अपने ग़ुलाम के साथ इंसाफ नहीं कर सका, कि मेरे चलने की बारी थी और मैं ऊँटनी पर सवार हो गया। जैसे बारी चली आ रही है ऐसे ही बारी चलेगी। और आप सीधा जो है बैतुल मक़दस में पहुँचे।
مسلمان بھی کھڑے تھے ایک طرف اور ایک طرف یہود و نصارہ بھی کھڑے تھے۔ وہ حیران رہ گئے کہ انہوں نے سوچا شاید جو اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ وقت کا بادشاہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بادشاہ نہیں بلکہ جس نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہے اور جس کے بغل میں جوتا ہے یہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہے۔ اور انہوں نے اس حالت کو دیکھ کر کتنے یہودیوں نے 1500 کے قریب یہودیوں نے کلمہ پڑھا اور آپ کو چابیاں بیت المقدس کی عطا کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی چابیاں پکڑنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں آپ وضو فرمایا اور وہاں شکرانے کے 2 نفل پڑھے۔ شکرانے کے 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہودیوں سے مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات ہونے کے بعد حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آپ کو پرچی دیتا ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس پرچی کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو یہ کہا کہ اب وہ وقت نہیں رہا۔ مسلمانوں نے پوچھا امیر المومنین یہ پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا مدینہ کے ارد گرد، ایک مرتبہ میں اونٹ چرا رہا تھا، یہ آدمی میرے پاس سے گزرا اور اس نے مجھے غور و خوض سے دیکھنے کے بعد مجھے کہا تو وہ شخص ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر وہ قسمت رکھی ہے، تو مجھے لکھ کر دے دے، جب تو بیت المقدس کو فتح کر لے گا تو اس کی چابیاں مجھے دے دے گا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو ٹالنے کے لیے پرچی کے اوپر لکھ دیا کہ میں کہاں اس وقت آپ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن میں نے لکھ دیا اس کو ٹالنے کے لیے۔ آج وہ پرچی محفوظ اس نے رکھی ہوئی ہے، آج وہ لے کے آیا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کا لکھا ہوا ہے، لہٰذا مجھے وہ بیت المقدس کی چابیاں دے دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت اور تھا، اس وقت میں اسلام نہیں لایا تھا، مجھے کیا پتہ تھا اسلام کا۔ اسلام لانے کے بعد اللہ نے یہ مجھے صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اب وہ وقت نہیں رہا، اب مسلمانوں کے پاس ہی اس کی چابیاں رہیں گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا، اور آج ان کے بعد ایوب نے غزنوی نے اس بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ یہ وہی بیت المقدس ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے، بلکہ 17 مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ 17 مہینے ظہر کی نماز مسجد ذو قبلہ تین میں آپ نماز ادا فرما رہے تھے، دوسری رکعت میں تھے، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، فرمایا بیت اللہ شریف کی طرح منہ فرما لیجئے، تو اسی وقت آپ پھر گئے اور صحابہ اکرام نے بھی اپنے چہرے جو ہے بیت اللہ شریف کی طرح پھیر لیے، اور قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے دوسرے پارے میں، اللہ تعالیٰ نے وہاں بالتفصیل جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ تو خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ دریائے نیل نہیں چلتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے گورنر نے خط لکھا کہ دریائے نیل میں جب تک ایک لڑکی ہار سنگھار کر کے نوجوان اس میں جب تک اس کے سپرد نہ کی جائے دریائے نیل نہیں چلتا۔ مصر کے اندر وہ دریا ہے، ابھی تک وہ دریا موجود ہے، اور یہ وہی دریا ہے جس میں اللہ نے فرعون کو ڈبویا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، تجھے عوام کو اور عمر کو تیری ضرورت ہے، اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا اپنی مرضی سے چلتا ہے، نہ عوام کو تیری ضرورت ہے نہ عمر کو تیری ضرورت ہے۔ خط گورنر کے پاس پہنچتا ہے، حضرت عامر اس وقت گورنر تھے، آپ نے خط جو ہے پڑھا اور لے جایا گیا دریائے نیل میں۔
یہود و نصارہ جو تھے یہ تماشا دیکھنے کے لیے دریائے نیل میں پہنچے کہ دیکھو مسلمانوں کے بادشاہ کا خط آیا ہے اور یہ کتنا احمق ہے کہ خط لکھ کے دریا کو چلانے لگا ہے۔ اور یہ تماشا دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں، حضرت عامر نے وہ خط ڈالا دریائے نیل میں، وہیں آپ کھڑے تھے تو آپ کے گھٹنوں تک پانی آ گیا، اور مشرک اور یہود و نصارہ وہاں سے بھاگے کہیں ہمیں پانی ڈبو نہ لے۔ صبح حضرت عامر نے جا کر جب پانی کو دیکھا تو دریائے نیل کناروں تک آ چکا تھا، اور عمر کے وہ خط کی برکت ہے پھر کبھی جو ہے نہیں رکا دریا، آج تک وہ دریا جو ہے چل رہا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کی برکت ہے۔ آپ بڑے سمجھدار تھے۔ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے چکر لگانے کے لیے، ایک بوڑھی کو دیکھا وہ رو رہی ہے، اور اس سے پوچھا اماں جی کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی عمر تیری حکومت ہے، مجھے جو ہے ٹھوکر لگی ہے، میں نیچے گری ہوں تو میرا تیل جو ہے زمین پہ گرا ہے، شیشی وہ زمین نے میرا تیل جو ہے چوس لیا ہے، تیری حکومت ہے، میں انصاف چاہتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پرچی لکھی اور زمین پہ ڈالی، اسی وقت زمین نے وہ تیل جو ہے باہر نکال دیے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جمع فرما کے اس کی شیشی میں ڈالا اور ماں کو رخصت کیا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس پرچی کو دیکھا، اس پر لکھا ہوا تھا اے زمین تیل نکال دے وگرنہ عمر تیرے اوپر بے نمازی کو دفن کر دے گا۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے کہ یا اللہ اس نحوستی آدمی کو، اس نحوستی انسان کو میرے اندر نہ دفنانا۔ تو بے نمازی اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں گرا ہوا شخص ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے کان میں اذان پڑ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو یہ لفظ کہتے ہیں نہ تیرا کاروبار بڑا ہے، نہ تیری جائیداد بڑی ہے، نہ تیری اولاد بڑی ہے، نہ بینک بیلنس بڑا ہے، صرف وہ ذات کا نام بڑا ہے اور وہ ذات نام جو ہے بڑی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اوپر جو ہے کام پر بیٹھا رہتا ہے یا چار پائی پر بیٹھا رہتا ہے، تو اللہ کی کل مخلوقات حتیٰ کہ زمین بھی اس سے پناہ مانگتی ہے اور اس پر لعنت بھیجتی ہے، اور زمین یہاں تک کہتی ہے چلو صبر کر لیں، کہیں کسی وقت تو میرے پیٹ میں آئے گا اور میں تجھ سے بدلہ لوں گی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کو سزا ملتی ہے زمین اس کو دبوچتی ہے، اور ادھر کی ہڈیاں ادھر اور دائیں بائیں پسلیاں ایسے جو ہیں جیسے کسی چیز کو نچوڑا جاتا ہے ایسے وہ نچڑ جاتا ہے۔ زمین کہتی ہے نافرمان میرے اندر سے میوے نکلتے تھے، میرے اندر سے ہر چیز نکلتی تھی، تو کھاتا تھا، سارا کچھ کھانے کے باوجود اس رب العزت کی زمین پہ تو اکڑ کے بیٹھا رہتا تھا یا چلتا رہتا تھا، اور اللہ کا نام بلند ہوتا تھا تو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے وہ پرچی زمین پر ڈالی تو زمین نے فوراً تیل نکال دیا۔ ایک مرتبہ مدینہ پاک میں زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چل رہے تھے تو آپ نے زمین کے اوپر درہ مارا اور زمین کو مخاطب کر کے فرمایا اے زمین یہ بتا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا، پھر تو کیوں ہلتی ہے؟ وہ دن گیا تو آج تک مدینہ پاک میں زلزلہ نہیں آیا، اور وہ پہاڑ بھی موجود ہے جس پہاڑ سے آگ کا شعلہ نکلا تھا، آپ نے اپنی چادر مبارک جو ہے اس پہاڑ کے اندر ایسے ڈالی اور فرمایا آگ رک جا، عمر جو ہے انصاف کرنے والا ہے۔ اور وہ آج تک جو ہے پہاڑ بھی موجود ہے، وہ جہاں جہاں سے آگ نکلی تھی وہ تو جگہ کالی ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد آگ نہیں نکلی۔ کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں شعلے نکلتے ہیں آگ کے اور بڑی بڑی جگہوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، آپ احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، دائیں طرف حضرت عمر فاروق تھے، بائیں طرف حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد پہاڑ خوشی میں جھومنے لگا، ایسے ہلنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک ایسے مارا اور فرمایا احد پہاڑ شرم کر، تیرے اوپر میرے دائیں طرف صدیق کھڑا ہے اور بائیں طرف ایک شہید کھڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا مانگا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما لیکن محبوب کے شہر مدینہ پاک میں عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ آپ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے پڑھا رہے ہیں، ابو لولو مجوسی نامی آدمی دوسری صف میں کھڑا تھا۔ اس وقت لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، دیے جلتے تھے، اور اس نے آگے بڑھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائیں پسلی کے اوپر خنجر مارا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر پڑے۔ جب خنجر لگا اور پیچھے بھاگنے لگا، مسلمانوں کی صفیں مضبوطی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی تو وہ پیچھے نہ جا سکا، اور اس نے وہی خنجر اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی کر لی اور وہیں مر جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 27 ذی الحج کو خنجر لگا۔ آپ 3 دن بیمار رہے، دودھ پیتے تھے تو یہ دائیں پسلی سے باہر آ جاتا تھا، کوئی چیز جو ہے پیٹ میں نہیں ٹھہرتی تھی، لیکن آپ 3 دن بیمار رہے۔ بیماری کے عالم میں آپ نے مسلمانوں کے 10 جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان کو فرمایا، میرے جانے کے بعد آپ نے یہ 10 مسلمانوں کے جو بڑے بڑے جید علماء ہیں یہ بیٹھیں اور مشورہ کریں، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جس کو مرضی امیر المومنین بنا دیں۔ اور پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ ماں جی سے پوچھ کے آؤ کہ اگر میں اس دنیا سے جب رخصت ہو جاؤں تو مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ دی جائے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی اور فرمایا، میں نے یہ جگہ تو رکھی اپنے لیے تھی لیکن عمر اس کا زیادہ حقدار ہے۔ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر آ کے بتاتا ہے ماں جی نے اجازت دے دی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، شاید میری زندگی زندہ ہوں تو اس لیے اجازت دی ہے، میری آنکھیں جب بند ہو جائیں مجھے کفن پہنا کے اور میری میت کو روضہ انور پہ لے جانا اور اجازت مانگنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر میرے پیغمبر اجازت دیں تو مجھے روضہ رسول میں دفنانا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفنانا۔ جب جنازہ لے جایا گیا، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جنازہ پڑھایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جب روضہ رسول پہ لے جایا گیا، منادی نے آواز دی کہ عمر اجازت مانگتا ہے آپ کے قدموں میں آنے کی، تو اندر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، محبوب کو محبوب سے ملا دو، یعنی دوست کو دوست سے ملا دو۔ پھر آپ کو روضہ رسول میں دفنایا گیا اور آج تک وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے نظام بنائے، امام بنائے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، اور اسی طرح نہروں کا نظام بنایا، فوج بنائی، قصبے بنائے، اور یہ ڈاک کا سلسلہ، خط کا سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیا۔ اور اسی طرح آپ نے وہ کام کیے کہ ان 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، لیکن بھیڑیوں کو جرت نہیں تھی کہ کسی کی بکری کو اٹھا لے، اور شیر کو جرت نہیں تھی کسی کی بکری کے اوپر آنکھ اٹھائے۔ پانی جو پیتے تھے چشمے سے، شیر اور بکری اکٹھے پانی پیتے تھے۔ اتنا انصاف تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ اور جب آپ اس دنیا سے جانے لگے، آپ کی یہی وصیت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے بشارت دی تھی کہ تو شہید ہوگا۔ آج میں شہید ہو چکا ہوں، اور زور سے الحمدللہ کہا
اور الحمدللہ اتنی زور سے کہا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اتنا خوش الفاظ سے آپ کا الحمدللہ سنا کہ ہم نے سمجھا شاید آپ صحت یاب ہو چکے ہیں، لیکن آپ شہادت کے اوپر جو ہے اللہ کا شکر ادا فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔